ناظرین ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک پاگل آپ کے سامنے کود کر آ جائے اور وہ پاگل جو ہے وہ ناچنا شروع کر دے، اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے، آپ کی طرف چہرے اور منہ چڑھانا شروع کر دے، تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیں کیا کریں گے؟ کیا آپ بھی اس کی طرح اپنے کپڑے پھاڑ لیں گے؟ کیا آپ بھی اس کی طرح ناچیں گے؟ کیا آپ بھی اس کی طرح منہ چڑھائیں گے؟ ایسی باتیں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو تو شوبھا دیتی ہیں، لیکن بڑے میچور اور انٹیلیجنٹ لوگوں کو شوبھا نہیں دیتی۔ اگر انڈین میڈیا پاگل ہو گیا ہے تو میں بھی پاگل ہو کے ان کا رسپانس دوں گا۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ ہندوستانی گانا ہے، میں بھی پاگل تم بھی، آپ دیکھیں وہ پاگل تو آپ بھی پاگل ہو جائیں؟ نہیں۔ اگر ان کے سر پہ جنگی جنون سوار ہے تو آپ اپنے اوپر جنگی جنون سوار کیوں کرتے؟ نپولین بادشاہ ایک بات کہہ کر گیا تھا ناظرین، آپ چاہیں تو انگلش میں پڑھ لیجئے گا، ویسے انگلش اس قوم کو آتی نہیں ہے، سوائے لڑکیوں کے ساتھ واٹس ایپ میں، اور اس قوم کی انگلش نہیں نکلتی۔ تو نپولین بادشاہ نے ایک بات کہی کہ اس جنگ کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جس کو جیتنے کے بعد کچھ حاصل نہ ہو۔ کیسی پتے کی بات کی نا نپولین بادشاہ نے، بڑے پتے کی بات کی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹ ہیں، انڈیا والے بھی اور تھوڑے بہت۔ برا نہ ماننا، دیکھو میں بات کر رہا ہوں، جنگ منگ نہیں کرنا بیٹا، تم تو خاص طور پہ نہیں کرنا، تم تو کولر کے بغیر ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، جنگ ہوگا تو نہ کولر ہوگا نہ پانی ہوگا، ہیں؟ یہ میں بتا دوں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بغیر بجلی اور انٹرنیٹ کے نہ رہنے والی قوم، جن کا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو دنیا سے پاسورڈ مانگتے پھرتے ہیں، وہ بول رہے ہیں جنگ کرو جنگ کرو، انڈیا پاکستان دونوں سے بات کر رہا ہوں، خبردار اب جی کسی نے جنگ کی بات کی، فنش سٹاپ، جنگ سے آگے نکلو۔ میرے پیشکار نے بھی کہا جنگ سے آگے نکلو یار، جنگ 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 جنگ، ہم تم پہ مار دیں گے، وہ ہم پہ مار دیں گے بم، یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو یار؟ ایک پٹاخہ پھٹ جائے نا گلی کے اندر، 6 مہینے تک لوگ باتیں کرتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جنگ کی۔ میرا باپ وار ہیرو تھا، صرف فوجی تھا، نہ سیاستدان تھا میرا باپ، نہ وہ اس کا کوئی بزنس تھا، صرف فوجی تھا، پروفیشنل فوجی، ٹھیک ہے؟ دونوں جنگیں لڑی، 65 کی بھی 71 کی بھی، وار ہیرو تھا میرا والد، ٹھیک ہے، اللہ بخشے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب وہ جنگ پر جاتے تھے، گھر والے بتاتے ہیں، پورا دن ہم لوگ جو ہے پڑھتے رہتے تھے اور بکرے کٹتے رہتے تھے، پھر وہ خیر سے واپس آتے تھے بچ کے غازی۔ ایک بات کر رہا ہوں آپ سے بیٹا جی، جنگ اتنا آسان کام نہیں ہے بیٹا، تم تو پورا دن ویڈیو گیم کھیلتے ہو، پب جی کھیلنے والے بیٹے، تم پب جی کھیلنے والے جنگ نہیں کر سکتے، پب جی کھیل کھیل کے بول رہے ہیں جنگ کرو، جنگ نہیں کرنی، بالکل۔ انڈیا والے تو بالکل باولے ہو گئے ہیں، انڈیا والوں کو منہ بھی نہیں لگانا، سمجھ میں آئی نا؟ جس نے زیادہ ٹینشن لی اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ کمال ہے یار، پاگل کے ساتھ پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ ہوتا ہے پاگل تو ہونے دو، ارنب کیا نام ہے اس کا، ارنب گوسوامی، پاگل ہوتا ہے تو ہونے دو، وہ میجر گورا واریا پاگل ہوتا ہے تو ہونے دو۔ یقین کرو صرف ایک رافیل جہاز گرانا ہے، تھا، اور پھر اس کے بعد گیم فنش۔ مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں میں، ایک صرف رافیل جہاز گرانا ہے، ختم۔ بس پورے پاکستان کی توجہ، میں آپ کو سگنل دے رہا ہوں، ایک میسج دے رہا ہوں، پورے پاکستان کی توجہ اس وقت ریسورسز کی ہے کہ ایک رافیل جہاز گرانا ہے، ایک گر گیا نا بیٹا، انڈیا والے جو ہے نا، ان کی صرف فلموں میں جہاز گرا سکتے ہیں، ریئل میں ان سے نہیں گرتا، فلموں میں رتک جیسے میٹھے ہیرو جو ہے نا، وہ بس گرا رہے ہیں جہاز، بس آگے چلو، جنگ سے ختم، فنش۔ پاکستان کی معیشت، کھانے کا معاملہ، ہاں، کھانے پینے کا، روزمرہ کی اشیاء کا، انڈسٹریل پروڈکشن کا، نوکریوں کا، ملازمتوں کا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آپ؟ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یار، یہ چھوڑو یہ جنگ کھیلنا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب فاروق افضل صاحب، جو کہ ویسے تو تاجر صنعت کار جتنے ادارے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ویسے معروف و مشہور ہیں، پاک ترک ہو یا اور دیگر ممالک اور ان کے ساتھ تعلقات، اس پر یہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا اس زاویے پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے پاکستانی معیشت پر آ جائیں گے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شعبے فاروق افضل صاحب۔ تھینک یو علی بھائی، بہت شکریہ۔ فاروق افضل صاحب، ایک تو میں آپ کو بنیادی بات بتا دوں، اس چیز سے قطعی نظر میڈیا کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عوام کے اندر ذرا بھی توجہ نہیں ہے اس طرف کہ کانفلکٹ کیا ہو رہا ہے۔ سوری، میں خود بھی آپ کو پتا ہے کہ
نام نہاد صحافی, میرا مطلب صحافی ہوں, لیکن آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ عوام کی توجہ اپنی نیکسٹ میل پر ہے, اپنے بزنس پہ ہے, اپنے افیئرز آف دا ڈے پر ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. ہم بزنس کمیونٹی میں جب بیٹھتے ہیں اور جب سے یہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, آپ یقین جانیں کہ ہم لوگ جنگ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو اکانومی کی سچویشن ہوتا ہے ملک کی, اس کو کیسے بہتر کیا جائے, کیا کیا جائے. وی آر ٹیکنگ اٹ ویری لائٹلی. آئی ٹیل یو, ہمارے اوپر وہ جنگی جنون کا جو سوار ہونا جو انڈینس کے اوپر ہے, الحمدللہ ہم پر وہ سواری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جو اس وقت جو مسائل ہیں اس کو ہم کیسے دور کریں, اور اس کے اوپر میٹنگیں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور جنگ کے اوپر تو مزاحیہ میمز بن رہی ہیں, اس کے اوپر کوئی سنجیدہ کوئی اس کو نہیں لے رہا اس چیز کو. اور دیکھیں ایسے ہی ٹائم ہم چنتے ہیں ٹیکس کے معاملوں میں کچھ نہ کچھ کرنے کی. اب حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جنگ کا ماحول تیار ہے, لیکن ٹیکس کے متعلق اتنے انقلابی اقدامات لے لیے گئے, میرے خیال بزنس کمیونٹی بلبلا اٹھی ہے. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح اس وقت پوائنٹ اٹھایا ہے. ایف بی آر نے دیکھیے ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ بھائی بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ دینا ہے, تو کیسے دیا جائے. اب دیکھیے بہت سارے, اگر پی آئی میں کتنا بھرتی کریں گے, آلریڈی وہ ظاہر ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے, اور اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے. بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں آپ پولیٹیکل اپائنٹمنٹس نہیں دے سکتے. ایف بی آر کو دیا گیا کہ اب آپ ہر فیکٹری میں ہر جگہ بندہ بٹھائیں گے, ایک نیا امپلائی کیا جائے گا افسر, اس کی تنخواہ بھی دی جائے گی, اس کو مراعات بھی جائیں گی. پھر اس کو سنبھالے گا کون, وہ جو ادارہ جہاں بٹھایا جائے گا وہ اس کو رشوت بھی دے گا, اس کے تمام اللہ تعالیٰ پورے بھی کرے گا. تو یہ ایک نیا ایک کھیل کھیلا گیا ہے کرپشن کا, ایک نیا چیز کی گئی ہے جو کہ انڈسٹریلسٹ کو یا بزنس مینوں کو تنگ کرنے کا ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ جی ایک بندہ ہم دے رہے ہیں آپ کو, اب آپ اس کو پالو. یہ کرپشن کا ایک نیا دور کھولا گیا ہے. اور یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے وی آئی پی اس کو ایک گارڈ دیا جاتا ہے جی کہ بھائی اس کو پالو, اب آپ لوگوں کو ملے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے, اور اللہ بس خیر کرے. اور یہ کرپشن کا نیا دور کھولا گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی اس بندے کی, اب یہ دیکھنا ہی ہے. دیکھیں برا نہ مانیے گا, میں اس سے قبل کے آئی ایم ایف اور کلائمیٹ چینج کی طرف جاؤں, دیکھیں بزنس کمیونٹی کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. برا نہ مانیے گا, تھوڑا اجلت کے اندر آپ تو خیر نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ کبھی نہ نہیں کہیں گے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ سچ ضرور بولیں گے. بات یہ ہے کہ اپنی شارٹ کمنگز جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ بزنس کمیونٹی بہت زیادہ کنفارمسٹ بن گئی ہے, اور پچھلے چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ کنفارمیٹی آ گئی ہے, جب کلیمٹی آتی ہے تو پھر اس کے بعد شور مچاتے ہیں, ورنہ کنفارمیٹی کی طرف رہتے ہیں. میں آپ کو ٹائٹ کارنر میں نہیں پھنساؤں گا, آپ بہت نزدیکی ہیں میرے, اس لیے میں اس معاملے پہ اور نہیں بات کروں گا. میں آپ کو کلائمیٹ چینج کی طرف لے کر آؤں گا. مبارک ہو سر. شکر ہے میں نے گنج نہیں کرائی کیونکہ اولے پڑ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کراچی کا بھی موسم بدل رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ آسمانی موڑ آ رہا ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ نے مطلب یہ ہے کہ اتنی گرمی ہے کہ مطلب میں اب اس کی کیا مثال دوں آپ سے, اگر مثال دوں گا تو پھر آخرت کی مثالیں آپ کو دینی پڑیں گی. یعنی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر آگ کا آپ نے صحیح نمونہ دیکھنا ہے تو آپ کراچی کی گرمی اور پاکستان کی گرمی دیکھیں. یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, جو زیادہ تر ہمارے انڈسٹریلسٹ کلائمیٹ چینج کے ڈینائرز ہیں اور یہ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کوئی چیز نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بریف کریں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمارے جتنے انڈسٹری کے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے ایسے صنعت کار ہیں, بزنس مین ہیں, جو کراچی کی جو کلائمیٹ چینج کی جو بھی ہم گرمی کی برداشت کر رہے ہیں یا جو بھی موسم برداشت کر رہے ہیں, اس میں وہ چاہتے ہیں کہ گرین کراچی ہو. دیکھیے گرین کراچی ہو, گرین پاکستان ہو. اس کے لیے جو بھی ان کو فنڈز ہوتے ہیں, ڈونیشن دینا ہوتا ہے, وہ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, فزیکل بھی, پیسے کی وجہ سے بھی, دے ڈو دیٹ. ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں, لیکن پھنس گئے آپ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بلڈر ہیں کراچی کے بڑے مشہور, میرے خیال سے نمبر 2 پر ہوں گے, نمبر 3 پر ہوں گے. انہوں نے ایک تصویر لگائی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جوہر چورنگی کی, اور انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھیں تو سائیں وہاں بلڈنگیں بھی تو انہوں نے ہی بنائی ہوئی ہیں. اس تصویر کو لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ دائیں بائیں ہاتھ پر انہی کی بلڈنگیں ہیں, انہوں نے ہی کانکریٹ جنگل بنایا ہے شہر کو. تصویریں لگانے سے فرق نہیں پڑے گا سر. پارکوں کے اوپر ناجائز کنسٹرکشنیں حکومت نے نہیں کی, انہی بلڈروں نے کی ہیں. انہوں نے ہی للچایا لوگوں کو پیسے ایسے دے کے. ایمنٹی پلاٹوں کے اوپر
جو ہے کمرشل پلازے بنائے. یہ عام عوام نے نہیں کیا. یہ سوری ٹو سے نہیں دیکھیں میری بات سنیں. گرین اچھا میں اگر کرپٹ ہوں نا, دیکھیے میں پیسے دینا چاہ رہا ہوں, آپ اگر گورنمنٹ کے امپلائی ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو امینٹی پلاٹ ہے یہ مجھے دے دیں یار آپ, اب وہ کس کے اختیار میں دینا یہ بتائیے میرے کو. میں اگر آپ کو پیسے دے رہا ہوں, میرا سسٹم اگر ٹھیک ہو, مجھے پتا ہو کہ مجھے سزا ملے گی, مجھے یہ کام نہیں کرنا عوام کے لیے, حکومت کے لیے, لوگوں کے لیے, تو میں اس امینٹی پلاٹ کو پیسے لے کے کیوں دے رہا ہوں؟ اگر میں دے دیا ہے تو وہ تو بنائے گا. دیکھیے بزنس مین تو اس کو جو اپرچونٹی ملے گی دے ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. ایکچولی کلائمیٹ چینج کے اثرات یہ ہیں کہ میں ایک اور آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں گا فاروق افضل صاحب. کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ یہ ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ آپ نوٹ کریں, اگلے دن میں نے نوٹ کیا کہ ماسکیٹو ایکٹیویٹی بیکاز آف کلائمیٹ چینج اتنی یونیک سچویشن کراچی میں اختیار کر چکی ہے کہ وہ ٹیمپریچر جس میں انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے, مچھر گھوم رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں. یہ بات صحیح بتا رہا ہوں میں؟ صحیح. مچھر, اور سردیاں ہو رہی ہیں تو سخت سردی کے اندر بھی مچھر گھوم رہا ہے مارکیٹ میں. یقین کریں ایسی کڑوی کڑوی دوائیں کھلائی جا رہی ہیں ان کو, کراچی کے پانی سے بھی زیادہ کڑوی, اور پھر بھی مچھر زندہ ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیسے؟ یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ اڈیپشن نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ نے ہیومن اور لائف کو بھی انڈینجر کر دیا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مچھر گرمی میں پھرے, یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ گرمی میں گھوم رہا ہوتا ہے, سیر کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری دونوں طرف سے ہوتی ہے, گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی. یہ مل کے چلتا ہے سلسلہ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جہاں چاہے جو مرضی چاہے مادر پدر آزاد ہو کے وہ کچھ بھی کھڑا کر دے, کچھ بھی بنا دے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے اسی طرح گورنمنٹ رسپانسبل ہے, گورنمنٹ کے اہلکار رسپانسبل ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری رسپانسبلٹی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے, اس کا تدارک کرے, اور اگر ایسا ہوا ہے اس کو بس سخت سزائیں بھی دی جائیں تاکہ نیکسٹ وہ چیز نہ ہو. لیکن کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اچھا نہیں ہے, پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے, لوگ کرپٹ ہوتے ہیں, ان کو فاروق صاحب آپ ساری دنیا میں گھومیں, مجھے سچ بتائیں, میرے خیال سے آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو یہ جو کیا کہتے ہیں لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کے تقریباً جتنے کھانے بنتے ہیں ان میں سب میں ہی گھوم لیا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں نے دیکھا ہے کہ فیکٹریاں جو ہیں ان کے دھوئیں کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. آپ کے یہاں کاٹی ہو, کورنگی ہو, سائٹ ہو, یا کوئی اور ایریا ہو کراچی کا, نارتھ کراچی کا انڈسٹریل ایریا ہو یا کوئی اور, آپ مجھے بتائیں کہیں ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کو میجر کرنا چاہیے. درخت لگانے سے یہ دھواں کنٹرول میں نہیں آ سکتا, آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. آپ نے انٹرنیشنل پتہ نہیں کتنی انوائرمنٹل کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں, صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ صحیح کہا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ توجہ کب دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا دھواں ان چمنیز وغیرہ اور ان انڈسٹریل پروسیسز سے ہی پیدا ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کراچی میں اتنی آلودگی ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کو میں نے پہلے عرض کیا, حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ پالیسی بنانا, لاز بنانا, ریگولیشن بنانا, اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا. اس کو اگر لاز ہیں, ریگولیشنز ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں اگر ہو رہا, تو دیکھیے میں نے اب عرض کیا کہ میں ایز اے پرائیویٹ اگر پالیسیز کو وائیولیٹ کرتا ہوں, گورنمنٹ کے ریگولیشنز کو, اس میں گورنمنٹ کے بندے میرے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو میں کر سکتا ہوں. آپ کے جو ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں سب بنے ہوئے ہیں, آپ کو بکس میں ہر چیز مل جائے گی, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر اس کو وائیولیٹ کوئی کرتا ہے اس کے پاس سزا نہیں ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی بھی ہو وہ چلتا ہے گورنمنٹ کی, حکومت کی پالیسیز کے اوپر. میں اگر کوئی کاروبار کروں گا, حکومت پالیسی دے گی, میں اس کے اوپر کاروبار کروں گا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین. یہ ایک اکیلا میں نے پرابلم دیکھا ہے کہ ہم درخت لگا کے کراچی کے پولوشن کے پرابلم کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. ناظرین کاربن ڈائی آکسائڈ قدرتی گیس ہے, لیکن سلفیٹس قدرتی نہیں ہے, آکسائڈ قدرتی نہیں ہے, کاربن مونو آکسائڈ قدرتی نہیں ہے. آپ پلیز اپنے آپ کو, یہ درخت نہیں پی سکتے, درخت بھی پئیں گے تو مر جائیں گے. آپ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اب میں ان کے ساتھ بڑا ایک منطقی ایک سوال کروں گا. بات یہ فاروق افضل صاحب, اگر درخت لگائے بھی جائیں ماحولیاتی آلودگی اور کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے, تو درخت وہاں لگایا جاتا ہے جہاں پر پانی کی موجودگی ہو. تو کراچی میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے پانی کی قلت ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ یونیورسٹی ڈوب گئی ہے ہماری پانی میں, پائپ لائن روز ٹوٹ جاتی ہے, لیکن باقی جو شہر ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے. تو آپ کے یہ جو قدرتی نالے ہیں, جیسے کہ ملیر ندی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, لیارین کہہ لیں, یہ پیندہ موجود ہے, تو پیندے میں کیوں نہ پیڑ لگا لیں. یہ اتنے آپ کے انڈسٹریلسٹ اتنے جینیس ہیں, بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی ہیں, کہتے ہیں ہمیں ایکسپورٹ ٹرافیاں ملتی ہیں. ان کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ پانی موجود ہے, یہاں پر درخت لگا لیے جائیں. بلکہ بقول آپ کے بریک کے اندر آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر تو پورا جنگل
اگایا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل آپ کی بات وجہ ہے، اور یقیناً جہاں پر پانی ہوتا ہے اگر آپ وہاں لگائیں، اگر یہ نالا بھی ہے، رین کا واٹر بھی اگر آتا ہے تو وہ جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سسٹین کر سکتا ہے درخت جو ہے. اور اگر ہم زیادہ درخت لگا دیں جنگل نما کی طور پہ، ایک تو دیکھیے وہاں پر جو پانی کا بہاؤ آئے گا وہ پانی ان کو ملے گا، درختوں کو بھی، اور انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہوگا اطراف کا جتنا بھی ہوگا. اب مسئلہ یہ دیکھیے جو آپ نے بات کی کہ بھئی یہ ویژن دیکھیے، یہ حکومتی پالیسیاں اگین وہی آتا ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یہ زبردستی کرائیں یا کوئی لا بنائیں کہ جی جو فیکٹری ہے وہ یہاں پر لازمن جو ہے یہاں پر گرین درخت لگائے گی. آپ دیکھیں جارڈن میں کیا ہے، جارڈن میں جو گھر بنتا ہے آپ کو پتا ہے وہاں پر لازمی ہے کہ وہ اولیو کا درخت لگائے گا گھر کے اندر، 2-3 زیتون کا بڑا مبارک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اتنا وہ کیا ہے کہ وہ اتنے زیتون ہیں وہاں پر، اس کے لیے ہمیں ایک تحریک چلانی پڑے گی نا، وہ ویژن لانا پڑے گا ہم کو کہ ہم کس طرح اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، لاز بنانے پڑیں گے. اچھا میں نے سنا اسی کے، کیونکہ آپ وہاں گئے ہوئے ہیں ڈھاکہ میں نے سنا ہے وہاں تو خیر بارش بہت ہوتی ہے، دریا بھی کافی ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ ڈھاکہ میں بھی کافی پولوشن کا، واٹر پولوشن کا پرابلم تھا، لیکن وہاں جو یہ اربن فارسٹ تو نہیں لیکن پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو درخت اور پیڑ لگے ہوئے ہیں یہ پانی کو پیوریفائی کر دیتے ہیں. میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا کہ درختوں کی جڑیں اور یہ سب جو ہیں یہ بہت سارے ہیوی میٹلز کو بھی علیحدہ کر دیتے ہیں، اور پانی جو ہے وہ جب وہاں سے گزرتا ہے درختوں اور ہیوی ویجیٹیشن میں سے تو کافی حد تک صاف ہو جاتا ہے. کیا آپ کی نظر سے بھی یہ چیز ایسے بالکل صحیح، وہاں پر بھی اس طرح کی ہے ایشو؟ اگر آپ ڈھاکہ جب اترنے لگتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے آپ کو اتنے درخت نظر آئیں گے، آپ کو لگے گا کیونکہ وہاں دیکھیں 7-8 مہینے بارش ہوتی ہے اور موسم ٹراپیکل رہتا ہے، 34-35 ٹیمپریچر رہتا ہے، اور وہ بڑا آئیڈیل ہے وہاں پر یہ اس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا. تو آپ کو ڈھاکہ لگا جیسے درختوں میں گھرا ہوا ہے. چٹاگانگ جائیں آپ کو چٹاگانگ لگے بہت درختوں میں گھرا ہوا ہے. تو ایک تو نیچرل ہے پلس لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں وہ تحریک نہیں ہے ایکچولی. دیکھیں وہ ایک قوم ہے نا، ہم تو قوم نہیں، انفارچونیٹلی ہم تو عوام ہیں، ہجوم ہے ہمارے، وہ اس کو جو سوچتے ہیں دے ڈو اٹ ایکچولی. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ نہ ہمارا ویژن ہے نہ ہماری ولنگنیس ہے اس کام کو کرنے کے لیے. اس کے لیے دیکھیے ریلیجسلی سوچنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. یہ صرف درخت لگا کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل جو ہماری انڈسٹری کا جو پولوشن ہے، ہمارے پانی کا، ہمارے جو ڈینجرس انڈسٹریل پولوٹنٹس ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے نا، جیسے انسان آکسیجن اپنے اندر لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کر دیتا ہے. قدرت کا نظام یہ، میرے رب نے نظام ایسا بنایا کہ وہ پیڑ جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے لیتے ہیں اور آکسیجن باہر نکال دیتے ہیں. لیکن یہ دونوں قدرتی گیسیں ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے. یعنی یہ ہارمفل اگر ہوتی تو انسان اپنے اندر سے جب نکال رہا ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچتا. لیکن یہ جو ہارمفل گیسیں ہیں جسٹ لائک کاربن مونوآکسائڈ، جس کی میں نے سنا ہے کوئی اسمیل بھی نہیں ہوتی لیکن یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے. اس کے علاوہ سلفر سے متعلق، نائٹروجن سے متعلق جو گیسیں موجود ہیں ہوا میں، امونیا ہے، امونیا سے ریلیٹڈ چیزیں، اور انڈسٹریل پروسیس میں خدا جانے کیا کیا استعمال ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں، فاسفورس بھی پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل، وہ سب انسانی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. میں نے سنا ہے ایسے ہی بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہینڈل کرنے والا شخص گلوز پہن کے ہینڈل کرتا ہے، تو اس کو ہم اپنے اندر کیسے سانس کے ذریعے لے سکتے ہیں؟ تبھی تو شہر میں اتنے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں صحت کے، اور بہت سارے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی وجہ سے. دیکھیے وہی نا کہ دیکھیے جو پانی، اسی لیے واٹر فلوئنٹ پلانٹ جو ہے نا، ETP پلانٹس لگانا ضروری ہے ان فیکٹریز میں جو ڈائز کیمیکل استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیے دنیا بھر میں جو ایفلوئنٹ پروسیسنگ پلانٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، واٹر فلوئنٹ پروسیسنگ پلانٹ جو ہوتے ہیں، اس لیے جو بڑے بڑے دنیا بھر کے اسٹور جو گارمنٹس امپورٹ کرتے ہیں، ٹیکسٹائلز امپورٹ کرتے ہیں یا اور چیزیں، ان کے کمپلائنس میں دس از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹر کہ جی آپ کی جو فیکٹری ہے جہاں پر بھی ہے، آیا وہ ETP پلانٹ ہے ان کے پاس کہ نہیں ہے، یہ چیک کرتے ہیں، ادروائز آرڈر نہیں ملتے. ایکسپورٹر ہیں ایگزیکٹلی، اس لیے آرڈر نہیں ملتے. ورنہ یہ والمارٹ دنیا کے بہت بڑے ہیں اور بہت بڑے اسٹورز ہیں اور بھی ہیں، میری چیزیں، ان سب کی کمپلائنس کی ایشوز ہیں کہ جی آپ کے پاس ETP پلانٹ ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ETP پلانٹ اف یو وانٹ ٹو ہیو دا آرڈرز آف دیز بگ اسٹورز. والیومز ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے گورنمنٹ، دیکھیے ہمارے یہاں سائٹ اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں کورنگی ہے، ہم نے کبھی بھی پاکستانیوں نے یہ جو انوائرمنٹ کے اوپر کبھی کام ہی نہیں کیا. لیکن اب گورنمنٹ کا کام کیا ہے کوئی جگہ ایسی دے کہ ایک کلیکٹیو قسم کا ETP پلانٹ لگ جائے جو ہر فیکٹری اس سے کنیکٹ کر دی جائے تاکہ اس کا جتنا فضلہ ہے وہ وہاں پر جائے اور ہر فیکٹری کمپلائنٹ ہو جائے. سمجھے نا آپ؟ اچھا فاروق صاحب ایک چیز آپ مجھے بریف کیجیے گا، آپ چونکہ بین الاقوامی سطح پر چیزوں سے واقف ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز دیٹ ہیز دا موسٹ ان ایفیشینٹ پاور یوسیج ان ٹیکسٹائل انڈسٹری. بیکاز جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پانی یوز ہوتا ہے وہ ایک تو کوانٹٹی وائز بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی یوز ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. تو بیسکلی کیا ہے کہ از اٹ کریکٹ
that there is inefficient usage of water in textile industry, that is the biggest exporting industry in Pakistan. देखिए जहाँ कपड़ा बनता है ना वहाँ पर पानी चाहिए आपको, ठीक है, चाहे वो कपड़ा जो प्रोसेस होता है, प्रिंट होता है, डाई होता है, जो भी वहाँ केमिकल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ऐसा नहीं है। बात यह है कि इसीलिए जो ईटीपी की प्लांट की मैंने बात की और रिसाइकलिंग की बात की, जी जी, उसी पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। होता। अब मैं तुर्की गया नहीं, था, लेकिन आप मुझे बताएं ना, जहाँ 3 रुपीज अ गैलन वाटर अवेलेबल हो, एक मिसाल दे रहा हूँ आपसे, जी जी, वहां पे एक बंदा रीप्रोसेस करके 8 रुपए का 9 रुपए का पानी क्यों लेगा? मुझे किसी ने कहा, ये बात कही, मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा कि जब हम उसे, अच्छा, उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट पानी को मुज़र सेहत नहीं छोड़ता, यानी उसमें इट्स नॉट अनहेल्दी एनी मोर बट इट्स नॉट ड्रिंकेबल। क्या ये करेक्ट? ये पीने के लिए नहीं है फिर वो? ऐसा नहीं। देखिए मैं तुर्की गया, उनका एक इलाका है डेनिजले है, वो टेक्सटाइल का गढ़ कहलाता है। अच्छा, उनके एक मैं फ्री जोन में गया जहाँ उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगी, बेतहाशा टॉवल की, होम टेक्सटाइल की, गारमेंट्स, हर चीज़ लगी वहाँ पर। पानी का बेतहाशा इस्तेमाल होता है उस इंडस्ट्रियल जोन में। इट्स लाइक काटी, आप समझ ले एक बात है, ठीक है। उन्होंने कलेक्टिव किस्म का ईटीपी प्लांट और रिसाइकलिंग प्लांट लगा रखा है, सब ने मिलके, सब वो गवर्नमेंट ने लगा के दिया, उस जगह को लगा के दिया। अब क्या हुआ, हर फैक्ट्री कंप्लाइंट हो गई, ठीक है, वो हर फैक्ट्री को ऑर्डर मिल जाता है, कोई इशू नहीं होता उनको। ये गवर्नमेंट ने हेल्प की उस इंडस्ट्री को, उस इलाके की इंडस्ट्री को, ताकि वो अच्छा वो पानी रिसाइकिल करते हैं। हम जब वो दौरा किया मैंने उसका, उन्होंने कहा जी आप इस पानी को पी भी सकते हैं, जिस वहां पी सकते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए वो रिसाइकिल, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मशीन्स अवेलेबल हैं जिनसे ड्रिंकेबल बनाया जाए। एग्जैक्टली होता है, बिल्कुल सब निकाल के करने के बाद उस पानी को फिर वो दोबारा इस्तेमाल करते हैं। देखिए रिसाइकलिंग यही है, तो उसी पानी को इस्तेमाल, एग्जैक्टली, फिर पानी आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता। वो हमारे यहाँ ये विजन चाहिए ना, ये चीज़ें चाहिए करने के लिए, उसके लिए विलिंगनेस चाहिए आपको करने के लिए, लेकिन ये दोनों तरफ से चाहिए होगी। हुकूमत जो है वो अब इंडस्ट्री को सपोर्ट करे इस बार इस काम के लिए, और इंडस्ट्री के लोग जो है इस काम को रिलीजियसली काम करके नहीं, हमें ये करना है, फायदा दोनों का है। मैंने सुना है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भी टेक्सटाइल में जो प्लांट जो है वो टर्की में लगा लिए। बिल्कुल रिसाइकलिंग प्लांट लगाए, टर्की में भी लगा लिए। टर्की में नहीं लगाए, खैर टर्की में गारमेंट की इंडस्ट्री। अच्छा, फिर पाकिस्तानी इतने ज्यादा टर्की में क्यों जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो बिल्डर है मैं देख रहा हूँ, उसकी तस्वीरें लग रही हैं, टर्की जा रहा, फैमिली के साथ भी नहीं है, लेकिन टर्की जा रहा, समझ नहीं आ रही। नहीं देखिए, टर्की कोई कह रहा है मैं पासपोर्ट लेने जा रहा हूं, मैंने कहा क्यों? कह रहा बस वो उनका हरा है, हमारा सॉरी हमारा हरा है, उनका लाल है, और कोई फर्क नहीं। देखिए बात ये है कि सर कोई गेम चल रही है, मुझे लग रहा है गेम नहीं है। देखिए हर बंदे को कोई सेकंड ऑप्शन चाहिए। तुर्की इज अ गुड प्लेस फॉर, आई मीन इफ यू वांट टू हैव अ सेकंड सिटीजनशिप, क्योंकि मुसलमान है, नमाज, ये वो, हलाल खाना, एनवायरनमेंट अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, और ऐसा एक मुल्क बचा है जो पाकिस्तानियों की थोड़ी इज्जत भी करते हैं, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है, बाकी ममालिक में हमारी इतनी इज्जत नहीं है। हाँ, बाकी जगह हमारी इतनी इज्जत नहीं है, चलो कम अज़ कम वो ऐसा मुल्क तो है जहाँ पाकिस्तानियों की इज्जत करते हैं, इसलिए आपको मुल्क अच्छा लगता है। लोग वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी में, किसी और जगह में जाके पासपोर्ट ले रहे हैं, और कुछ अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कुछ जो है इंडस्ट्री लगाने की वजह भी है कि भाई हम गारमेंट इंडस्ट्री लगा लें, ऐसी कोई इंडस्ट्री लगा लें जो उनको अफोर्डेबिलिटी हो। तो चीज़ क्या है कि तुर्की, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, तुर्की इस वक्त 45% इन्फ्लेशन अब उनका है, इंटरेस्ट रेट है, आपको पता, 58% उनका इन्फ्लेशन है। लेकिन आप डिस्पाइट ऑफ दैट, आई डोंट नो बिकॉज आपने टॉपिक, वो हमारी बात नहीं उसके ऊपर, लेकिन मैं भी नहीं, पाकिस्तानी जा रहे हैं ना, नहीं जा रहे हैं। देखिए रमजान में वहीं पर था, आप यकीन जानिए उनकी इकोनॉमी जिस हालत में भी है। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल, और मैंने उनसे कहा जी कि आप क्या समझते हैं कि आप, डू यू थिंक दैट यू शुड गो टू IMF? बोला सवाल ही पता नहीं होता। We would never like to be dictated by any such kind of agency कि जो हमें डिक्टेट करे आपने करना क्या है। हमारे यहाँ मतलब को हमारा प्रॉब्लम ये है ना सर, अब वो इस हालत में भी 45% इंटरेस्ट रेट है। अब आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, सॉरी अब आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, अब आप फंस गए। आपका कहने का मतलब ये कि एक मुल्क जिसका इन्फ्लेशन का लेवल हमसे ज्यादा है, जिसका रकबा भी लगभग हमसे ज्यादा है, yes. जिसकी आबादी हमारी आबादी की डायनेमिक्स से मिलती जुलती है, डायनेमिक्स से मिलती जुलती है, इकोनॉमिक बहुत ज्यादा टर्माइल और हार्डशिप से गुजरने के बाद भी IMF के पास नहीं जा रहा, इन्फ्लेशन की बहुत हाई परसेंटेज हो जाने के बावजूद भी दुनिया में एक मफलूज मुल्क के तौर पर नहीं देखा जा रहा। आज भी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा और प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत अच्छा समझा जा रहा है। आज भी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, उसकी GDP ग्रोथ आ रही है। इसके नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं पेंडोरा बॉक्स खोल दिया आप, जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज की तारीख में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। yes. आप कह रहे हैं उसका आज भी आपसे ज्यादा GDP रेट आ रहा। सर
थोड़ा समझाओ, बुरा ना मानना, देखिए, बुरा नहीं। ऐसे कोई हीरे तो नहीं जड़े हुए उन्होंने, देखिए- वो भी हमारे जैसे इंसान है, वो कैसे कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो रहा? सर 1984, 85, 86 में आपको पता है कि वियतनाम की एक्सपोर्ट $2 बिलियन थी। आज वियतनाम की $340 बिलियन की एक्सपोर्ट है, ठीक है। पाकिस्तान दुनिया का, अच्छा, एक और लुकमा, एक लुकमा, 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 एक लुकमा, जी। और डिफेंस एक्सपेंडिचर भी आपसे ज्यादा है टर्की का। बिल्कुल है। नहीं, वो और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से वो भी फंसा हुआ है, वो तरक्की कैसे दिखा रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं आपको बताता हूं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए बात ये है, उस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हमसे कहीं ज्यादा है। उस मुल्क में एक्सपोर्ट के, अभी एग्जीबिशन पे लोग आए थे, आपको 40 साल पहले नहीं थी। नहीं 40 साल पहले नहीं 40 थी। साल पहले नहीं थी। नहीं 2002 तक नहीं थी, मैं कहूंगा। ये आप समझे 22 साल की बात है सिर्फ, इट्स 22 ईयर्स ओनली। ये प्रेसिडेंट तैयब जब आए हैं 2002 तक, तो ये मुल्क हमसे बहुत पीछे था, तुर्की, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ठीक है। लेकिन चीज़ देखिए क्या है, वहाँ की जो लीडरशिप आई, जो प्रेसिडेंट तैयब जब आए, या उनके पास जो टीम थी, उनके पास एक क्या चीज़ था कि मुल्क को आगे लेके जाना है। उन्होंने वो पॉलिसीज़ बनाई एक्सपोर्ट की, इंडस्ट्री की, कि वहाँ बेतहाशा इंडस्ट्री लगी, एक्सपोर्ट बढ़ी। एक्सपोर्ट को उन्होंने, इंडस्ट्री को ये इंसेंटिव पैसे का नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि हर बंदा उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सके, इंडस्ट्री लगा सके। बेतहाशा इंडस्ट्री वहाँ लगी, ना सिर्फ ये कि टेक्सटाइल की, बल्कि आपको बताऊं तो बिजनेस कम्युनिटी फिर जितनी, बुरा ना मानिएगा जरा, आपकी बिजनेस कम्युनिटी फिर जितने हीले बहाने बनाती है सारे फजूल है। उसकी वजह ये है कि वहां पर कोalition का, जी अब तैयब अर्दोगान साहब कोalition गवर्नमेंट में रहे, लेकिन उन्होंने तरक्की करके दिखाई। वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उन्होंने तरक्की करके दिखाई। उन्होंने रूस का जहाज गिराया, उसके बावजूद उन्होंने तरक्की करके दिखाई, और रूस से ही सिस्टम भी खरीदा बाद में, डिफेंस सिस्टम। मैं नहीं देखे ना टेक्निकल, आपके बिजनेस कम्युनिटी जितने हीले बहाने किए सब गलत हैं। नहीं देखिए तैयब सब गलत हैं, नहीं सब- नहीं नहीं, आप बिजनेस कम्युनिटी इंसेंटिव नहीं मांग रही पैसों का। मेरे पास 16 सेंट की बिजली मिल रही है। आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उसने नहीं दी, फिर भी उसने सर हमारे यहाँ देखिए, सर हमारे यहाँ जो हुकूमत चला रहे हैं वो आपको पता है, जहाँ हुकूमत चला रहे हैं वो जो नाहलियत है, यहाँ पर हमारे यहाँ जो लीडरशिप है वो नाहिल है सर। दे डोंट हैव विजन। नहीं देखिए, दे डोंट हैव विजन, आई टेल यू। देखिए कोई एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तवज्जो नहीं है। 2002 से आप ले लेना, नहीं है सर। मैं आपको बताता हूँ ना, हमने 2002 की बात की। आपके मुल्क के अंदर जनाब परवेज मुशर्रफ साहब, अपने तो अपने होते हैं, ठीक है, उन्होंने जनाब हुकूमत की, आपने फिनोमिनल जीडीपी ग्रोथ दिखाई, फिर भी आपकी टर्की से कम जीडीपी ग्रोथ रेट आई। ये अलहदा बात है। हाँ, उनका तुर्क से बड़ा करीबी ताल्लुक था, तुर्क जुबान में बोलते भी थे परवेज मुशर्रफ साहब, बाई दी वे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं 2008 के बाद अगर आप टर्माइल में रहे, वो भी टर्माइल में रहे, एक टर्माइल के बाद दूसरा टर्माइल आया, उन्होंने सर्कमस्टांसेस से फाइट किया, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई। आपने इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाई। आपकी बिजनेस कम्युनिटी ने शिकायत की, नहीं हाई इंटरेस्ट रेट की आपकी बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत है कि नहीं? यकीन करें, इतनी रुडाली नहीं रोती फिल्मों के अंदर जितनी आपकी बिजनेस कम्युनिटी रोती है। वहां पे तो डबल इंटरेस्ट रेट, वो कैसे करके दिखा रहे हैं? आज भी जीडीपी ग्रोथ रेट आपसे ज्यादा, कैसे? देखिए कैसे? मेरी बात सुने, एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंडस्ट्री का बन चुका है, इतनी बिजनेस फ्लोरिश कर चुका है वहां पर, इंडस्ट्री इतनी फ्लोरिश कर चुकी है कि दे आर सस्टेनिंग अबाउट द बिकॉज ऑफ दैट। हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ ना पॉलिसीज बनी ऐसी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बढ़ाने के लिए हो या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हो। हम आज भी 28-29 बिलियन डॉलर में बैठे हुए एक्सपोर्ट के लिए, जिसमें 16-17 बिलियन डॉलर में टेक्सटाइल के करते हैं और बाकी हम दूसरी करते हैं। पता है, लेकिन इस वक्त टर्की के स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो आपके टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा होंगे। सर ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, देखें उनके स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो आपके टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा। कैसे कर रहे हैं जो टूरिज्म जो है ना, $142 बिलियन तो टूरिज्म का आता है उनके पास। सर हर गली में आपके यहाँ 272 बिलियन, देखिए हर गली में आपकी यूनिवर्सिटी है, और साइंस के अंदर तुर्की आ गए, ये कैसे हो सकता है? सर बुरा ना मानिए। देखिए सर आप कैपेबिलिटी की, देखिए कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी हमारे यहाँ दोनों लैग करती हैं। हमारा जो सिस्टम है, दिस इज टोटली बीइंग रन, बीइंग बेसिकली मेड बाय द इनकॉम्पिटेंट पीपल एंड इट इज रन बाय द इनकॉम्पिटेंट पीपल। नाहिल लोगों से चलाया जा रहा है और नाहिल लोगों से पॉलिसियां बनवाई जाती हैं। वो अपनी लूप होल्स रखते हैं और विलिंगनेस नहीं है। आपने पॉलिसी मेकर पे डाला, मैंने बिजनेसमैन पे डाला, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक नहीं। देखे, मैं सवाल जो मैंने आपको बताया मिला है जवाब, मैंने नहीं बोला मुझे जवाब नहीं मिला, मुझे मिला है, लेकिन आपने अपने पर्सपेक्टिव से दिया, मैंने अपने पर्सपेक्टिव से जवाब लेना था। और नाजरीन देखें, ये एक सवालिया निशान है। मैं आपको यूके से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको यूएस से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको जापान से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको टर्की से कंपेयर करके बता रहा हूं, जिसकी प्रॉब्लम्स आपके जैसी रही, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट। लेकिन उसके बावजूद जैसे इन्होंने बताया, वो कहते हैं हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। आईएमएफ का प्रोग्राम
اس کی تفصیل یہ ہے کہ ناظرین ہندوستان نے بھی خط ایک لکھ دیا آئی ایم ایف کو، لیکن وہ غیر مؤثر ہو گیا، انہوں نے گھاس نہیں ڈالی اس خط کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اکنامک گراؤنڈز کی بیسس پر ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد ہماری سکسیس ہوگی. اب لیکن آئی ایم ایف ایک بات کہتا ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز پہ کٹ بیک کرو. ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بولا شاید آئی ایم ایف کا نام لگا کے کہ جی یوٹیلیٹی اسٹورز کو ذرا جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں رائٹ سائز کر دیں. لیکن بات یہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اتنے ہائی ہیں، تو دوسری جانب آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر یہ بہت بڑی کمپلشنز ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہے یا پھر ریونیوز بڑھاؤ. اب ریونیوز تو میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں فاروق افضل صاحب، ریونیو نہیں بڑھے گا اتنا جتنا آپ چاہ رہے ہو. میں بولوں میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. ٹھیک ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو بھی اگریمنٹس کی تھیں آئی کی ناٹ سے، بٹ دوز ور ناٹ ریئلسٹک اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ریونیو ٹارگیٹس ول بی ایزیلی میٹ. اب وہ کوئی اور کو خاص کام کرنے پڑ جائیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو کرٹیلمنٹ آف ایکسپینسز کرنا پڑے گا. فاروق افضل صاحب کرنا پڑے گا کرٹیلمنٹ آف علی بھائی ایکسپینسز. 1958 سے لے کے آج تک یہ 24واں پروگرام ہے ہمارا آئی ایم ایف کا. جی شرم آنی چاہیے ہم کو، ڈوب مرنا چاہیے کہ اتنے پروگرام لینے کے بعد بھی الحمدللہ ہم آج تک کھڑے نہیں ہو پائے. مجھے یہ بتائیے آپ فائنینشیل مینجمنٹ پڑھاتے ہیں نا، فائنینشیل مینجمنٹ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اس کے 3 پرنسپلز ہیں نا. ایک کیا ہے ریسورسز، سیکنڈ کیا ہے ایلوکیشن، تھرڈ کیا ہے کنٹرول. 3 چیزیں سر یہ. آپ کی ریسورسز کیا ہیں، انکم، ادر انکم وٹ ایور، دین یو ایلوکیٹ دیٹ. بجٹ بناتے ہو چیزیں کس فنڈس کو کہاں کہاں جانا ہے، دین یو کنٹرول دوز ایلوکیشنز کہ آیا جو ہم نے ایلوکیشن کی ہے I mean that is being done or not, that is being implemented or not, we have to control those things. اب میں کہوں میرے اخراجات تو ہیں میرے ملک کے، فار ایگزامپل میری انکم ہے 1 ارب روپیہ اور میں خرچے کر رہا ہوں 2.25 ارب روپے کے، تو یار یہ تو شرم والی بات ہے. میں اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے میں اس 75 کروڑ کا اور لون لوں میں اپنے اللہ تللے پورے کرنے کے لیے. یار یہ کون سا نظام ہے بھائی؟ آپ اپنے روٹ کاز کو ٹھیک کریں. یہ آئی ایم ایف کا جو چیز ہے دیکھیے یہ بربادی. آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب ہے ملک کی بربادی. اس میں آبادی نہیں ہوتی. بتا دوں آپ کو میں سر، بتا دوں آپ کو میں دیکھیں لون لے کے. نہیں آپ کے اکانومسٹ بولتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اکنامک فسکل ڈسپلن کریٹ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بھی، آپ کو پورا چڑھاؤں گا میں اس معاملے میں، بہت تنگ کروں گا. دیکھیں اس کا 2 پرونگڈ اپروچ ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں فسکل ڈسپلن کریٹ کریں تاکہ آپ ہمارا قرضہ واپس کریں. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ قصور ہمارا نہیں ہے کہ آپ کا ٹریڈ امبیلنس ہے، یہ کنٹرول کرنا. دیکھیں میں اس کو 2 پرونگ عوام کے لیے بتاؤں گا. خیر آپ تو اویئر ہیں، آپ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ تو بلکہ آسیان کنٹری سے ہی پڑھ کے آئے MBA کر کے، تو آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کی 2 پرونگڈ اپروچ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب فسکل پالیسی آپ اس لیے ٹھیک کرو کہ سال کے آخر میں آپ کے بجٹ کے اندر اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمارا قرضہ واپس کرو. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ کے جتنے معاملات ہیں نا، یہ تو اب آپ نے خود کو خود کمپیٹیٹو کرنا ہے. اب آپ اپنے آپ کو کمپیٹیٹو نہیں کر پا رہے ہو، آپ کی ایکسپورٹس کی نسبت آپ کی امپورٹس جو ہیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس میں آئی ایم ایف کا قصور تو نہیں ہے، برا نہ ماننا. نہیں آپ کی بات بالکل بجائے. آپ ایک چیز سمجھیں، دیکھیں ابھی آپ نے کہا جی فسکل ڈسپلن اس لیے لیا. نہیں میں نے نہیں، آپ کے اکانومسٹ نے کہا ہے. اکانومسٹ کہہ رہے ہیں نا، اکانومسٹ دیکھیے اکانومسٹ اکثریت جو ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ورلڈ بینک سے کام کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی ADB سے کام کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی IMF میں کام کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ دے پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ، ایکچولی دے اسپیک دیئر لینگویج. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اوکے اب بات یہ ہے کہ ہاں جی آپ فسکل ڈسپلن لے کر آئیں تاکہ لون واپس کر سکیں. میں لون لوں کیوں؟ میری پہلی چیز یہ ہے کہ میں لون لوں ہی کیوں کہ مجھے فسکل ڈسپلن لانا پڑے. تو ان سارے اکانومسٹ کو آپ لوگ چیف گیسٹ کیوں بلاتے ہیں اپنے فنکشنوں میں؟ دیکھیں بات یہ آپ ان لوگوں کو چیف گیسٹ کیوں بلاتے ہیں؟ آپ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو ان کو وائس چانسلر کیوں بناتے ہیں؟ میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ بنائیں. دیکھیے اگین کیوں بناتے ہیں؟ اتنی عزت دیتے ہیں ان کو، بولتے ہیں ہماری اکانومی کو ری اسٹرکچر کریں گے. آپ یہ دیکھیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کی رونمائی کرواتے ہیں آپ. نہیں دیکھیں آپ میری بات سنیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہماری جو منسٹری آف کامرس ہے کتنے اکنامکس سے بتائیے میں کتنے PhD آپ بتائیے میرے کو. یہ والے اکانومسٹ نہیں، وہ والے میں دونوں کی بات. ان کو کاؤنٹر کون کرے گا؟ ان کو کاؤنٹر کون کرے گا؟ جو کسی جگہ کام کر کے آ چکے ہیں ان کو میں آپ کوئی تو کاؤنٹر کرے گا نا ان کو کہ آپ غلط بات کر رہے ہو. یہ چیز میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں لون لوں کیوں بھائی؟ مجھے قرضے کی ضرورت کیوں ہے؟ میں اپنا گھر کیوں نہ ٹھیک کروں؟ میں ایسی پالیسیز کیوں نہ بناؤں جہاں میری انڈسٹری لگے، میری ایکسپورٹ بڑھے، میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری پہ کام کروں، میں جو امپورٹ کر رہا ہوں میں اس پہ غور و فکر کروں. اس کے بارے میں کسی اکانومسٹ کی میں نے بات نہیں سنی. میں آپ کی بات تائید کرتا ہوں. آپ کی بالکل کوئی میں نے جتنے اکانومسٹ کی بات سنی وہ فوکسڈ اسی پہ تھا IMF سے لون لے لو، IMF سے لون لے لو، IMF سے لون لے لو. سر میں نے ابھی تک کسی اکانومسٹ سے بات نہیں سنی کہ وہ مائکرو اکنامکس کے اوپر آرگنائزیشنل یا انڈسٹریل ایفیشنسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں،
किसी इकोनॉमिस्ट के मैंने व्यूज नहीं सुने कि उसने कहा हो कि नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाओ, नए बिजनेस के सेक्टर्स बनाओ, नए जोन्स बनाओ। मैंने, आपने सुनी है तो आप बताएं, मेरी तारीफ करें। कोई नहीं होता, देखिए कोई सामने नहीं आया कि मैं केसीसीआई को, एफपीसीसीआई को, या दुनिया के, सॉरी, पाकिस्तान के जितने तिजारती तंजीमें, इनको फ्री सर्विस दूंगा, इनको इकोनॉमिक कंसल्टेंसी करके दूंगा और इनको बताऊंगा कैसे ये ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। है तो मुझे बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे अदारे जो हैं, चैम्बर हो, एसोसिएशन हो, मैं खुद पार्ट ऑफ चैम्बर एक्चुअली, लेकिन हमारी एक थोड़ी कमजोरी क्या है, हमारे इन चैम्बरों में, एसोसिएशन में, वी डू नॉट हैव इकोनॉमिस्ट। आई टेल यू, वी नीड टू हैव मेनी इकोनॉमिस्ट जो बैठ के डिस्कस करें, पॉलिसीज को, उसको लेके चलें। उस इकोनॉमिस्ट को क्लर्क के तौर पे, स्पीच राइटर के तौर पे रखा जाता है। देखिए प्रॉब्लम ये, देखिए यही चीज है ना, हम उनसे डिस्कशंस करें। एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट, पीएचडी बहुत हैं सर, जो इकोनॉमी पढ़े हुए हैं, आप बाहर से हायर कर लें। आपको पाकिस्तानी पे एतमाद नहीं है, कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट हायर करें जिसने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी में काम ना किया हो, उससे बैठ के बात करें कि हम इसकी रिवाइवल कैसे करें। अगर आपके ज़हन में नई चीजें आ रही तो अव्वल तो देखिए, एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिजनेसमैन, बहुत सारा विजन होता है सर, जो आपको पता होता है कि आप कैसे चीज को बेहतर कर सकते हो और उसको। लेकिन बात यह है कि जो गवर्नमेंट, जो पॉलिसीज बनाने वाली, वो नहीं सुनने को तैयार आपको, क्योंकि वो भी किसी को सर्विस दे रहे ना, वो भी दे आर बेसिकली, आई वुड सॉरी टू से दैट, वो भी किसी का पर्पस फिल कर रहे हैं। I agree when you criticize, but I'd like to ask you a simple question. Pakistani economists are not focusing on the root cause. None of the Pakistani economist has done a proper review of industrial efficiency. Agreed. Nobody has advised on how the economy in reality can be changed or turned around. ऐसे ही Only give policy advice. तो फिर आप मुझे बताओ कि policy, economics is not policy advice, I'm telling you. Agreed. It's not, आपने ही पढ़ी होगी, ऐसे ही, Economics 101 states unemployment as and inflation as the top priorities. Who in Pakistan, which economist has talked about employment? Tell me. I want to know. Farooq Afzal Saab, Pakistan wants to know. Which economist in Pakistan has talked about employment? Which economist in Pakistan has talked about inflation? Unfortunately, you will see in all the recordings of the past few years, no economist has talked about these two priority points. Agreed. Employment and inflation. गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? Agreed, सही कहा आपने। और भी ऐसे पॉइंट्स हैं। देखिए बात ये है कि हमें इस वक्त संजीदगी से, ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान की माशियत के लिए बैठना पड़ेगा और एक अपने अखलास के साथ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, इस पर अमल करना पड़ेगा। I've run out of time. मेरे वक्त बहुत कम होता है, बहुत सारे मौजूदात इसमें कवर होगा। We wait for messages on Facebook. अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।